बस होने वाली। اور آج کی خصوصی محفل یہ آپ سامنے فلیکس دیکھ رہے ہیں، خاص طور پر یہ ذکر کی محفل جس عظیم اللہ کے نبی کی شان میں ہے، ان کا آنا ہی دیکھ لے کتنا بڑا معجزہ ہے۔ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کہ جو بغیر باپ کے اللہ کی قدرت دیکھیں، اللہ کی شان دیکھیں کہ بغیر باپ کے یہ اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے ہیں، اللہ کا خاص ان پہ کرم ہوا ہے۔ اور روح اللہ، اللہ کا ایسا کرم کہ روح اللہ کے لقب سے آپ مشہور ہوئے۔ سبحان اللہ۔ اور آپ کی عبادت، ریاضت، محبت کی بس ایک ایسی کہانی ہے کہ ساری زندگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا گھر ہی نہیں بنایا، ہر وقت اللہ کی محبت میں، عشق میں اور تبلیغ فرماتے رہے، ہر وقت اپنا کوئی رہن سہن کی جگہ ہی نہیں بنائی، جہاں دل کیا آرام فرما لیا اور اللہ کی تبلیغ، اللہ کی محبت، اللہ کا دیا ہوا فیض لوگوں میں تقسیم فرماتے رہے۔ اور کیونکہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ نے آپ کو خاص نوازا۔ ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ 25 دسمبر آ رہا ہے، عیسائیوں کی عید ہے، بھائی یہ ہمارے نبی نہیں۔ مسلمان ہر نبی پہ ایمان رکھتا ہے، اور ہر نبی پہ جب تک کوئی ایمان نہ رکھے وہ مسلمان رہتا ہی نہیں۔ جو اس دنیا میں انبیاء تشریف لائے ہیں، سب کو جو نبی مانے گا، سب سے محبت کرے گا، ادب کرے گا، وہی کلمہ پڑھنے والا ہے، صحیح۔ تو اس لیے ان کا جو دن ہے 25 دسمبر، ہمارا بھی، ہمارے نبی ہیں، آپ اس دن محفل کروا لیں، ذکر کر لیں، قرآن پاک کی تلاوت کر کے ان کو نذرانہ پیش کریں اور اپنی محبت کا اظہار کریں کہ آپ ہمارے نبی ہیں، ان کی ولادت پر خوشی منائیں، ذکر کی محفلیں سجائیں۔ تو یہ دیکھیں، اسی لیے تو ذکر کی محفل سجائی ہے کہ ان کی ولادت کا مہینہ ہے۔ تو آپ ایک جگہ تشریف لے کر جا رہے تھے تو ایک نوجوان کو دیکھا، وہ ایسے باغ تھا تو وہ باغ کی رکھوالی کر رہا تھا، پانی دے رہا تھا۔ اس کو جب پتا چلا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جہاں سے گزر رہے ہیں تو وہ جلدی وہ اپنا کام چھوڑ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، آگے کرتا ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ کی بہت مشہوری ہے، ہر کوئی آپ کے پیچھے، آپ جہاں جاتے مخلوق آپ کے پیچھے، مریض بھی، جو ظاہری مریض، کوئی باطنی مریض، کوئی ظاہر کا تعلق، کوئی باطن کا تعلق، آپ سب کو نواز رہے ہیں۔ تو وہ عرض کرتا ہے کہ حضور میرے لیے بھی دعا کر دیں۔ آپ نے فرمایا بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ اس نے عرض کی کہ حضور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ اپنی محبت کا ایک ذرہ مجھے بھی عطا فرما دے۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھ لیں کہ ہر کوئی بھی اللہ کے ولی کے پاس جائے یا کوئی، وہ سب سے پہلے کہتا ہے یہ میرا مسئلہ صحیح ہو جائے، یہ میرا فلاں مسئلہ، لیکن وہ بندہ تھا، اسے پتا تھا کہ یہاں ظاہری کوئی مسئلے کی عرض کر لیں یا اللہ کی محبت کی عرض کر لیں، اللہ کا نبی سب کچھ عطا فرما سکتا ہے، اس کی دعا میں سب کچھ مل جاتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ آپ دعا کریں اللہ کی بارگاہ میں، اللہ اپنے عشق محبت کا مجھے ایک ذرہ میرے سینے میں عطا فرما دے۔ تو آپ نے فرمایا ہے تو طالب، لیکن تجھے پتا نہیں کہ تو نے مانگا کیا ہے، کیا مانگا ہے؟ آپ نے فرمایا ایک ذرہ تم برداشت، ذرہ کیا چیز ہوتی ہے؟ ایک ذرہ۔ فرمایا اللہ کی محبت کا یہ تو برداشت نہیں کر سکتا، یہ عشق کی تڑپ ایسی ہے، عشق میں محبت، لذت، کیفیات ایسی ہے، اللہ کے عشق اور محبت کی کیفیات ایسی ہے کہ تو ایک ذرہ بھی برداشت نہیں کر سکتا اپنے دل میں۔ تو کہتا کہ حضور پھر آدھا ذرہ لے دیں، اگر میں پورا نہیں برداشت کر سکتا۔ آپ نے دعا کی، اللہ نے اللہ کے نبی کی دعا ہو قبول ہو جاتی اسی وقت۔ اب دعا کی، آپ نے فرمایا اللہ نے تم پر کرم کر دیا ہے، دعا قبول ہو گئی ہے۔ وہ بندہ اپنے کام میں لگ گیا۔ آپ تشریف لے گئے، کچھ عرصے بعد آپ کا وہاں سے گزر ہوا،
آپ کے دل میں آیا کہ یہاں ایک طالب نے اللہ کا عشق اور محبت مانگا تھا تو کسی سے پوچھا وہ بندہ کہاں ہے؟ کسی نے کہا سرکار اے اللہ کے نبی آپ نے جب ہاتھ اٹھائے دعا کر کے آپ یہاں سے تشریف لے گئے تھے یہ اسی وقت بندے کی کیفیات ہی ایسی ہو گئی، ایسی کیفیات ہو گئی، یہ اللہ کے ذکر میں اتنا گم ہو گیا کہ یہ یہاں سے سب کچھ چھوڑ کر کسی جنگل میں چلا گیا ہے۔ حضور پتہ نہیں کسی جنگل میں چلا گیا ہے۔ آپ کے دل میں آیا کہ دیکھ کے تو آئے نا اس کی کیسی کیفیت تھا، تو آپ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک جگہ پر تشریف لے کر گئے، وہ ایسے چٹان پہ کھڑا ہے، اونچی چٹان پہ، اور اس کی توجہ اللہ کی طرف، بس وہ اللہ کی محبت میں عشق میں اب کیسا گم تھا یہ بندہ جانے یا جس پہ اللہ کا فضل ہو رہا ہے وہ جانے۔ آپ اس کے پاس گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کی دعا سے ملا، آپ نے سلام کیا، اس نے جواب ہی نہیں دیا۔ آپ نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، میں نے تمہارے لیے دعا کی تھی، اللہ کے عشق و محبت کا آدھا ذرہ تمہیں لے کر دیا تھا، اس نے پھر بھی بات نہیں سنی۔ آپ بڑے حیران ہوئے کہ یہ بندہ اتنا اللہ کی طرف مگن ہے۔ اسی وقت اللہ نے کرم فرما دیا، وحی نازل ہوئی، کیا عیسیٰ جو تم نے میرا فضل، میری محبت، میرا عشق اس سے لے کر دے دیا نا، یہ اتنا میری ذات میں فنا ہو چکا ہے، اتنا گم ہو چکا ہے، اتنی اس کی میری طرف توجہ ہے، اے عیسیٰ اگر تو اسے آری کے ساتھ اس کے پورے جسم کو کاٹ بھی دے، اسے پتہ بھی نہ چلے یہ میری محبت میں ایسا گم ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو آپ نے کہا واہ مولا، واہ تیری محبت ایسی ہے، تیرا عشق ایسا ہے۔ بھائی جس کو مل جاتا ہے نا، جس کو اللہ کی سچی محبت مل جاتی ہے، نبی پاک کی سچی محبت مل جاتی ہے، خدا کی قسم جس کو مل جاتی ہے وہ ظاہری دنیا کی یہ لالچ، ہوس، یہ جو بھی جس کی خاطر بندہ اپنا ایمان تباہ کر لیتا ہے، قتل و غارت کر دیتا ہے، کسی کی عزت بیسی، ہر چیز وہ ہر چیز سے پاک ہو جاتا ہے، وہ اللہ کی محبت عشق میں اور رسول خدا کی محبت عشق میں اتنا گم اس طرح کا ہو جاتا ہے کہ وہ دنیا کے ساتھ ایسے رہتا ہے، اس کو کسی چیز کی لالچ نہیں ہوتی، اسے لالچ ہوتی ہے اپنے خالق اور مالک کے دیدار کی، اپنے مالک کے فضل کی، نبی پاک کے دیدار کی۔ وہ ہر وقت اس چیز میں گم رہتا ہے۔ اذان سن لے اس کے بعد پھر